آج ہم مومنین اخبار میں چھپے ایک لیخ کے ذریعے ایک بہت اہم شخصیت سیدی حسن پیر شہید علیہ السلام ان کے بارے میں ملی جانکاری کو ذرا گہرائی سے سمجھیں گے جی اور دیکھیے خاص بات یہ بھی ہے کہ آج ان کے عرس کی رات ہے بالکل تو اس لیخ میں ان کے جیون ان کا علم مطلب گیان اور ان کی دعوت کی خدمت شہادت ان سب کا ذکر ہے چلیے دیکھتے ہیں کیا اہم باتیں نکل کر آتی ہیں اس سے جی ہاں تو سیدی حسن پیر شہید علیہ السلام وہ 23 محرم الحرام 795 ہجری یعنی سن 1392 عیسوی اس وقت دین مال کے پاس شہید ہوئے تھے۔ اچھا وہ مولائی عبداللہ جو خمبات والے تھے ان کے پوتے تھے اور ان کی نسل تو ماشاءاللہ کئی بڑے دائی اور حدود ہوئے ہیں اس میں۔ ہاں جیسے 31ویں دائی المطلق سیدنا قاسم زین الدین رضی اللہ عنہ بھی انہی کی نسل سے ہیں۔ جی بالکل انہی کی نسل سے۔ لیخ میں یہ بھی ہے کہ وہ بہت بڑے عالم تھے خاص طور پر کچھ خاص علموں میں جیسے علم نجوم علم تکثیر علم رمل یہ کیا ہے ویسے؟ دیکھیے علم نجوم تو ہوا ستاروں کا علم جوتش۔ ہاں علم تکثیر وہ اکشروں اور نمبروں کے گہرے مطلبوں سے جڑا ہے اور علم رمل ایک طرح کی فورٹیلنگ کی ودھی سمجھ لیجئے۔ اچھا اس زمانے میں ان علموں کی بڑی اہمیت تھی اور جن میں یہ مہارت ہوتی تھی ان کی عزت بہت ہوتی تھی۔ ہاں ظاہر ہے اسی علم اور حکمت سے جڑا ایک واقعہ بھی ہے شاید پاٹن کے سلطان مظفر شاہ والا۔ جی ہاں بالکل سلطان نے انہیں بلایا تھا اور قرآن شریف کی ایک آیت کا مطلب پوچھا۔ وَإِ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ جی کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے کیسے گزر سکتا ہے؟ ہاں تو انہوں نے اس کا جواب جس طرح دیا وہ واقعی ان کی حکمت دکھاتا ہے۔ کیسے؟ انہوں نے سلطان سے کہا کہ آپ اپنا شاہی لباس اتاریے میرا یہ فقیرانہ لباس پہنیے اور اپنی گدی سے اتر کر مجھے اس پر بٹھائیے اور آپ ایک شاگرد کی طرح میرے سامنے کھڑے ہو جائیے۔ سلطان نے ایسا کیا؟ جی جب سلطان نے ایسا کیا تو سیدی حسن پیر صاحب نے فرمایا بس آیت کا یہی مطلب ہے علم اور عمل کے ساتھ حق کے ہادی کی سچی اطاعت کرنا۔ مطلب ونمرتا سے خود کو ان کے سامنے چھوٹا سمجھنا یہی جنت کا راستہ ہے جیسے آپ نے ابھی خود کو میرے سامنے چھوٹا کیا۔ واہ کیا طریقہ تھا سمجھانے کا، یہ صرف علم نہیں یہ تو سکھانے کی کلا ہے۔ سلطان تو یقیناً بہت متاثر ہوئے ہوں گے۔ ہاں بالکل اتنے خوش ہوئے کہ انعام میں دین مال کی جاگیر دے دی انہیں۔ اچھا اور ایک اور قصہ بھی ہے ان کی حکمت کا، وہ 3 پتلیوں والا روم کے بادشاہ نے بھیجی تھی۔ ہاں میں نے پڑھا تینوں بالکل ایک جیسی تھیں۔ جی اور سوال تھا کہ ان میں سب سے افضل کون سی ہے، دربار میں کوئی بتا نہیں سکا اور سیدی حسن پیر صاحب نے وہ بھی حل کر دیا۔ ہاں اپنے علم سے، اور اس سے دربار میں ان کا رتبہ اور بڑھ گیا۔ لیکن یہی شہرت اور علم کچھ درباریوں میں حسد کی وجہ بن گیا، جلن ہونے لگی۔ یہ اکثر ہوتا ہے۔ جی یہ دکھاتا ہے کہ گہرا علم جہاں عزت دلاتا ہے وہیں کبھی کبھی مطلب دشمنی کو بھی دعوت دے سکتا ہے۔ اور افسوس کہ اسی حسد کا نتیجہ پھر ان کی شہادت بنا۔ جی سلطان محمود شاہ کا زمانہ تھا 23 محرم 795 ہجری۔ دشمنوں نے دھوکے سے دن مال کے پاس انہیں شہید کر دیا۔ اور ان کے ساتھ وہ غلام اور اونٹ کا بھی ذکر ہے۔ ہاں ان کا وفادار غلام اور ان کا اونٹ بھی ساتھ میں شہید ہوئے اور تینوں کی قبریں آج بھی ان کے قبے مطلب گنبد کے اندر ہی ہیں۔ اچھا ایک روایت یہ بھی ہے کہ ان کی شہادت کی خبر ایک طوطے نے پہنچائی تھی۔ دلچسپ بات ہے۔ اور انہیں ہندوستان کی سرزمین پر دور السطر یعنی وہ زمانہ جب امام ظاہر نہیں تھے اس دور میں شہید ہونے والے پہلے ولی اللہ مطلب اللہ کے خاص دوست یا سنت گنا جاتا ہے۔ تو دعوت الحق کے لیے اسماعیلی مشن کے لیے ان کا مقام کتنا اہم تھا؟ بہت اہم۔ وہ مولائی عبداللہ کی نسل سے تھے جنہوں نے یہاں ہندوستان میں دعوت کی بنیاد رکھی تھی۔ جی بعد میں یمن کے دائی کی اجازت سے انہیں ہند اور سندھ کا والی بھی مقرر کیا گیا تھا۔ انہوں نے پاٹن کو اپنا سینٹر بنایا اور دعوت کے کام کو بہت مضبوطی دی۔ اور یہ بھی ذکر ہے کہ سلطان مظفر شاہ نے ان کی شہادت کے بعد پاٹن کا نام بدلا تھا۔ ہاں ان کی عزت میں نام بدل کے فیر پاٹن کر دیا تھا۔ آج بھی ان کا مزار مبارک دین مار میں ہے، سنگ مرمر کا شاندار قبہ بنا ہے۔ جی ہاں اور کئی دائی صاحبان وقتاً فوقتاً زیارت کے لیے وہاں جاتے رہے ہیں۔ سروت میں یہ بھی لکھا ہے کہ موجودہ آقا مولا طول اللہ عمرہ شریفہ بھی اکثر وہاں سکون کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ جی یہ ذکر ہے۔ تو سیدی حسن پیر شہید علیہ السلام کی زندگی علم، حکمت، دعوت کی خدمت اور آخر میں شہادت ایک مکمل مثال ہے۔
वो सुल्तान को आयत समझाने का अंदाज तो खास तौर पर सोचने वाला है। बिल्कुल, उनका रुतबा आज भी बुलंद है। उनके सालाना उर्स और मज़ार पर जो ज़ियारत होती है उससे ये जाहिर है। और उनकी कहानी ये भी दिखाती है कि कैसे इल्म और रुतबा कभी कभी हसद और दुश्मनी का शिकार हो सकते हैं। सही कहा। और ये हमें सोचने के लिए एक नुक्ता भी देता है कि किसी शख्सियत की विरासत वक्त के साथ कैसे और ज़्यादा मजबूत होती जाती है, खासकर तब जब उन्होंने मुश्किल हालात का सामना करते हुए भी अपने यकीन और उसूलों को ना छोड़ा हो। जी, ये एक सवाल है जिस पर हमारे सुनने वाले भी गौर कर सकते हैं।